قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس کتاب سے وہی ہدایت پاتے ہیں جو متقین ہیں۔ متقین کون ہے؟ اس کی صفات ہم لوگ پیچھے پڑھ چکے ہیں، اور متقین کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ غیب کا معنی اور مفہوم اپنے اندر بہت سارے اسرار و رموز سمیٹے ہوئے ہیں۔ غیب یہ ہے جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا اور منوعاً ہم نے اس پر یقین کر لیا اور ایمان لے آئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بارے میں خبر دی، اس بارے میں بتایا، قرآن کریم کی آیات ہمیں سنائی اور ہم نے منوعاً اس کو مان لیا۔ اس پر کوئی بحث مباحثہ نہیں ہے، وہ یقین اور دلیل کی بات نہیں ہے۔ اس کے اوپر یقین لانے کے لیے، ایمان لانے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک دلیل ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ الفاظ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، بس یہ دلیل ہے۔ اور اس پر ہم نے ہر غیب پر جو قرآن کی آیات میں تھا، جو احادیث میں تھا، ہم نے اس پر منوعاً یقین کر لیا اور ہم اس پر ایمان لے آئے۔ یہی ہے غیب۔ قرآن کریم جب ہم سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو قرآن ہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور کچھ آیات ایسی ہیں جو اس رہنمائی کے بنیادی اصول ہیں۔ قرآن کو سیکھنے کے بنیادی اصول اور قوانین جن آیات میں بیان کیے گئے ان میں سر فہرست ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، جس کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، اس آیت کو سمجھے بنا، اس آیت کے معنی اور مفہوم کو جانے بنا ہم قرآن نہیں سمجھ سکیں گے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے دل کے کان کھول کر اس آیت کو سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ تفسیر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی، اور جس کو اس آیت کی تفسیر سمجھ میں آ گئی اس کے لیے قرآن کا سمجھنا مشکل نہیں رہتا۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ آیت نمبر 7 سورہ آل عمران میں میرا رب العالمین ہمیں کیا ہدایت دے رہے ہیں، کیا ہمیں کون سا اصول دیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ھمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، آمین ثم آمین۔ وہی ہے جس نے نازل فرمائی آپ پر کتاب، اس کی کچھ آیات محکم ہے، وہی کتاب کی اصل ہے، اور دوسری آیات متشابہ ہیں۔ بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیات کی جو متشابہ ہیں قرآن سے۔ ان کا مقصد فتنہ انگیزی اور غلط معنی کی تلاش ہے، اور نہیں جانتا ان کے درست معنی اللہ کے علاوہ کوئی اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ اے رب ہمارے، ایک مرتبہ ہمارے دلوں کو ہدایت دے دینے کے بعد دوبارہ کجی اور گمراہی کی جانب مت موڑنا، اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا، بے شک تو ہی سب کچھ
بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ 7 نمبر آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ آیت قرآن کریم کو سمجھنے کے بنیادی اصول ہمارے آگے بیان کرتی ہے، اور جب اس اصول کو ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ دعا مانگنی سکھائی کہ اس طرح اپنے رب سے ہم نے دعا بھی مانگتے رہنا ہے۔ اپنی کوشش، اپنی کاوش اپنی جگہ، ساتھ کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے، کیونکہ فائنل ڈیسیجن جو ہے نا وہ میرے رب کے ہاتھوں میں ہے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے رب کے ساتھ اپنا جو تعلق ہے اس کو بھی سمجھنا ہے، اور رب سے ہم نے مانگنا کیسے ہے وہ بھی ہم قرآن ہی سے سیکھیں گے۔ اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے اس میں 2 قسم کی آیتیں ہیں۔ پہلی قسم کی آیتیں وہ ہیں جو محکم ہیں، جو کتاب کی بنیاد ہے، جو کتاب کی اصل ہے، محکمات ان کو کہا گیا۔ اور دوسری قسم کی آیتیں کون سی ہیں؟ جو متشابہات ہیں۔ اچھا، اس کتاب میں 2 طرح کی آیات ہیں، ایک آیات ہے محکم آیات اور دوسری آیات ہے متشابہات۔ محکم آیات جن کو ام الکتاب کہا گیا، کتاب کی جڑ، کتاب کی بنیاد، کتاب کی ماں۔ قرآن زندگی گزارنے کا لائحہ عمل ہے، قرآن زندگی گزارنے کے تمام اصول و قوانین ہمیں بتاتا ہے، اور ان اصول و قوانین میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، مال کس طرح سے کمانا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ کس طرح سے ادا کرنی ہے، یہ سارے کے سارے جتنے اصول اور قوانین ہیں یہ تمام کے تمام واضح قرآن کریم میں بتلا دیے گئے۔ تو یہ کون سی آیات ہیں جو بالکل واضح ہیں، جن کو ہم پڑھیں گے تو اس کا پیغام، اس کا میسج ہمیں واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ اور کچھ آیتیں اسی قرآن کریم میں متشابہات ہیں، جن کو متشابہات کہا گیا۔ وہ کون سی آیتیں ہیں؟ اب ہم متشابہات کے پہلے معنی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ متشابہات کیا ہے؟ متشابہات کا مطلب ہے ملتا جلتا، جو بالکل واضح نہ ہو، جس کی کوئی ہمیں ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی۔ جیسے قرآن کریم سورہ بقرہ ہم شروع کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں الف لام میم، حروف مقطعات، بس، اور اس کے بعد ہم آگے پڑھتے ہیں۔ یہاں ہم نے رکنا نہیں ہے، اس کا معنی کیا ہے ہمیں نہیں پتا۔ آگے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، آگے آیتیں شروع ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ ان آیتوں کی وضاحت ہے، ان آیتوں کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا۔ اسی طرح بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن نے بیان کی جس کے اوپر ہم تفکر نہیں کر سکتے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ جب تم دیکھو گے کوئی شخص متشابہات آیت کی تعویل کرنے میں پڑا ہوا ہے تو سمجھ لینا یہ وہی ہے جس کے ٹیڑھ پن کا ذکر قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا ہدایت دی کہ ان آیات کی تعویل کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا، یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اور وہ متشابہات میں نے آپ کو بتایا، ایک تو حروف مقطعات آ گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی قرآن کریم میں متعدد مقامات پر ایسی باتوں کا ذکر ہوا ہے جن کے بارے میں ہمیں بتا دیا گیا کہ یہ متشابہات میں سے ہیں۔ اور متشابہات آیات کا تعلق عام طور پر عالم غیب سے ہے، یعنی عالم غیب کی جتنی بھی خبریں ہیں، جیسے قرآن کریم نے بتایا کہ ید اللہ، اللہ کا ہاتھ۔ اب ہمیں منع کیا گیا ہے کہ ہم اللہ کے بارے میں کسی طرح کا بھی کوئی خاکہ بنائیں کہ اللہ کی شکل و صورت کیسی ہے، وجہ اللہ، اللہ کا چہرہ، بس ہم نے پڑھ لیا تو ہم نے گزر جانا ہے، ہم نے اللہ کا چہرہ بنانے نہیں بیٹھ جانا ہے۔ اللہ کے ہاتھ کا ذکر آیا تو ہم یہ سوچنے بیٹھ جائیں کہ اب یہ اللہ کا ہاتھ ہے تو اللہ کا ہاتھ کیسا ہوگا، اس کی کتنی فنگرز ہوں گی، اور اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ اس کے اوپر کیسے آیا۔ اللہ نے کہا کہ جماعت کے اوپر میرا ہاتھ ہے تو جماعت پہ اللہ کا ہاتھ کیسے ہے، یعنی ان کی تعویلوں میں نہیں پڑھنا، منع کیا گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے سخت الفاظ بھی ہم تک پہنچ گئے کہ یہ جو لوگ اس کی تعویلوں کے پیچھے پڑتے ہیں وہ کون ہیں؟ وہی ہے جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے۔ پھر جیسے قرآن کریم نے ہی کہا، سورہ بقرہ میں ہم پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو میری راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کرو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔ اب جب ہمیں کہہ دیا گیا کہ تم ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں رکھتے تو ہم اس پہ بحث کیوں کریں؟
اس پہ کوئی ضرورت نہیں ہے بحث کرنے کی۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھئی شہید تو زندہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ شہید زندہ ہے، شہید کو رزق دیا جاتا ہے، تو پھر شہید کی بیوہ تو شادی نہیں کر سکتی۔ اب مجھے ایسی خواتین سے بھی ملنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جن کے ہسبینڈ جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے، وہ کہتی ہیں وہ تو زندہ ہے، وہ تو میری خوابوں میں آتے ہیں اور میرے تو ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی جہالت کی بات ہے۔ ہم نے شادی اس لیے نہیں کرنی کہ وہ تو زندہ ہے، وہ تو میرے ساتھ ریلیشنز میں ہیں۔ تو جو دنیا سے چلا گیا، ظاہری دنیا سے وہ اس دنیا میں چلا گیا، اب جب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ اس کی زندگی کا تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تو پھر اس پر کوئی تعویل نہیں چلے گی۔ اور جو دنیا سے چلا گیا، جو صحابہ کرام شہادت کے مقام پر فائز ہوئے تھے، کیا ان کی بیواؤں نے دوسری شادیاں نہیں کی؟ نا شادیاں، تو وہ ہمیں شعور نہیں ہے، اس کے بارے میں بحث نہیں کرنی، اس کے بارے میں اپنی تعویلیں نہیں لے کر کے آنی۔ یہ جو مرنے کے بعد شوہر خوابوں میں لوگوں کے آتے ہیں اور جو ریلیشنز ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جناتی معاملات ہیں۔ تو اس کا شعور بھی ہمیں قرآن ہی دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں قرآن ہی سے سیکھنی ہیں۔ قرآن نے جب کہہ دیا، اصول دے دیا کہ جو دنیا سے چلے گئے ان کی بیوائیں، جو شہداء جو گئے تھے ان کی بیواؤں کی شادیاں کی گئیں۔ اسلام نے کہہ دیا کہ شہید کی بیوہ جو ہے وہ شادی کرے، اور صحابہ کرام نے بیواؤں کے ساتھ، شہداء کی بیواؤں کے ساتھ شادیاں کی، تو اس کے اوپر کوئی تعویل نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا کہ یسألونک عن الروح، یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اب روح کی کتنی قسمیں ہیں؟ روح جسم میں ہے تو روح جو ہے وہ چلی گئی، تو روح کیسے گئی؟ تو روح کے بارے میں ہم بحث و مباحثہ میں نہیں پڑھیں گے، کیونکہ آگے کہہ دیا گیا کہ تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ تو جب علم ہی تھوڑا ہے، ہمارا علم اس روح کے علم کا احاطہ ہی نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ متشابہات ہے، ہمیں یہاں پر نہیں رکنا۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے پیغمبر وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی تھی۔ اللہ نے پھینکی، وہ کنکریاں پھینکی تو ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے، تو یہ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھینکی؟ اب یہاں بھی ہم الجھ گئے۔ جب الجھے تو کیا ہے، یہ بھی متشابہات میں سے ہے، تو ہم نے ایسی جگہوں پر رکنا بھی نہیں ہے، الجھنا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ جو نبی ہیں، جو شہداء ہیں، ان کے جسموں کو قبر کی مٹی نہیں کھا سکتی۔ اس کے اوپر ہم نے کوئی غور و فکر نہیں کرنا کہ ان کے جسموں میں کیا بات ہے، کیوں نہیں کھا سکتی، اس کے اوپر کوئی تفکر کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ تمہارے ساتھ کرامن کاتبین ہیں، ہم اس کے اوپر بحث مباحثہ شروع کر دیں کہ وہ کندھے میں کہاں بیٹھے ہیں، دونوں کندھوں میں بیٹھے ہیں، کس طرح بیٹھے ہیں، کیا ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ ساری فضول بحثیں ہیں، یہ سب متشابہات ہیں، ان کے اوپر ہم نے بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ قرآن کو سمجھنے کا یہ بنیادی اصول ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہ متشابہات ہیں، ہم نے ان کو پڑھا اور ہم آگے گزر گئے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ آیات ہیں جن تک ہم عقل کے ذریعے رسائی نہیں کر سکتے۔ وہ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل کے ذریعے ہم رستے کی روشنی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن عقل ہمیں منزل تک نہیں پہنچاتی۔ کیوں؟ کیونکہ عقل کا کام ہی تنقید ہے، عقل کا کام ہی شک کرنا ہے، عقل کا کام ہی اعتراض کرنا ہے، معترض ہونا ہے عقل کا کام۔ اور علامہ اقبال ہمیں بتا گئے ہیں کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ اگر ایمان ہم پانا چاہتے ہیں، ایمان کی حقیقت تک ہم پہنچنا چاہتے ہیں، تو پھر ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پر جا کر ہمیں عقل کے دامن کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ اسی لیے تو کہہ دیا گیا کہ تمہارا ایمان اسی وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہیں تمام رشتوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جائے۔ اب یہاں محبت ایسی محبت کہ انواع محبت، بس اس محبت سے آگے اور کوئی محبت نہیں۔ اتنی محبت شدت والی ہوگی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر ہوگی، تو پھر ایمان جو ہے وہ اپنی تکمیل تک پہنچے گا۔ تو اب ہم نے اچھی طرح سے سمجھ لیا کہ متشابہات کیا ہے۔ متشابہات وہ ہیں جن آیات کو ہم عقل کے ذریعے نہیں سمجھ سکتے۔ ان آیات کو سمجھنے کے لیے ہمیں عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت
نہیں ہے، بلکہ بس ہم نے ان کو پڑھ لیا اور ہم آگے گزر گئے۔ قرآن کریم جو ہے یہ رہتی دنیا تک کی کتاب ہے، یہ ہر دور میں عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں۔ کیا ہے کہ عقل وقت کے ساتھ اپنی بلوغت کی منازل کو طے کرتی چلی جاتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے یا 200 سال پہلے عقل ان باتوں تک نہیں پہنچی تھی جن تک آج پہنچ گئی ہے۔ تو جو پرانے وقتوں میں باتیں سمجھ نہیں آتی تھی قرآن کی، وہ آج ہمیں بہت اچھی سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو آج سمجھ میں نہیں آ رہی وہ آج سے 100 سال کے بعد انسان کو سمجھ میں آ جائے۔ چونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے، اس لیے بہت سارے کوڈ، ہر دور کے کوڈ ہیں، وہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ ان کوڈز کو ڈی کوڈ کرے گا۔ تو یہ ڈی کوڈ کرنے کا وقت کون سی آیت کا کب آنا ہے یہ ہمیں نہیں پتا، اس لیے ابھی انسان کی عقل جب شعور کی اس منزل تک پہنچی ہی نہیں ہے تو وہ اس کو سمجھ ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے کہا گیا کہ ان کو سمجھنے کے لیے تگودو نہ کرو، نہ ان پہ رکو، نہ ان پہ بحث مباحثہ کرو، یقین کرو، مان لو، جان لو اور آگے گزر جاؤ۔ مان لیا اللہ کی کتاب ہے، جان لیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا گئے، بس ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ قرآن کا حصہ ہے، بس ہم آگے گزر جائیں گے۔ اور اسی آیت سے بالکل جو آگے جڑی ہوئی آیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ساتھ کے ساتھ دعا مانگتے رہنا ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا۔ اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک اور مصنون دعا جو آقا علیہ السلام نے ہمیں مانگنی سکھائی، اس دعا کو بھی قرآن کے طالب علم بننے کے بعد خاص طور پہ ہمیں فوکس کر کے مانگتے رہنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ایسے علم کا جو مجھے نفع دے، ورزقا طیبا، اور پاکیزہ رزق کا تجھ سے سوال کرتی ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے عمل کا جو تیرے پاس مقبول ہو جائے۔ تو یہ دعائیں بھی ہمیں ساتھ کے ساتھ مانگتے رہنا چاہیے۔ اب ہم نے بہت اچھا سا سمجھ لیا کہ متشابہات آیات کون سی ہیں اور ام الکتاب کون سی ہیں، محکم آیات کون سی ہیں، اور متشابہات کے پیچھے ہم نے نہیں پڑھنا، اور قرآن کو سیکھنے کے لیے ہمیں ساتھ کے ساتھ اللہ سے بہت ساری دعائیں بھی مانگتے رہنا ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔